اس کے بعد یہاں ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ درد ذیح، حمل کا درد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے اور اس وقت عورت کو جب درد آنے لگتا ہے تو بسا اوقات عورت سے کوئی چیز مادہ خارج ہوتا ہے، تو کیا اس مادے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھے گی یا پھر وہ پاک ہوگی اور اسے نماز بھی پڑھنا ہے، قرآن وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ خارج ہونے والا مادہ کبھی کبھی بالکل پانی کی طرح سے، خون بالکل بھی نہیں ہوتا، پانی یا تھوڑا سا گدلا میلا پانی اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے، تو اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگی، بالکل عین ولادت کے قریب، بالکل جی ایک دن پہلے یا پھر جو نا کیا ایسے ہی چند گھنٹے پہلے اس طرح کی کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ اگر اس سے خارج ہونے والا مادہ خون کی شکل میں ہے اور یہ ولادت سے پہلے اگر نکلتا ہے تو اس میں علماء مختلف ہیں۔ بعض علماء کا یہی کہنا ہے کہ اس خون کو استحاضہ ہی سمجھا جائے گا، جیسے کوئی عورت حیض کے ایام کے علاوہ بھی بیماری کی وجہ سے یا اس کی کمزوری کی وجہ سے مستقل خون بہتا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو یہی حکم دیا کہ تمہاری اپنی حیض کی مدت کتنی ہے تمہیں معلوم ہے تو اتنی مدت حیض کا خون شمار کر لو، اور باقی کا خون استحاضہ کا خون ہوگا، اور حالت استحاضہ میں عورت ناپاک نہیں ہوتی، اسے نماز بھی پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، قرآن پڑھ سب کچھ کر سکتی ہے، بالکل وہ گویا پاک عورت ہی کے حکم میں ہے۔ البتہ اس کے لیے صرف اتنا حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو بنائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نا اس کے لیے، تو ویسے ہی بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ ولادت سے پہلے اگر خون نکلتا ہے تو یہ دم فساد، گندا خون، اور اس کو استحاضہ ہی سمجھا جائے گا۔ بعض اہل علم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ولادت سے پہلے نکلنے والا خون ہے یہ بھی نفاس ہی کا خون ہے، کہتے ہیں، اور حالت نفاس میں عورت ناپاک ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر نہ نماز پڑھنا ہے، اور اگر روزہ بھی اس کا فرض روزہ جیسے رمضان وغیرہ میں اس طرح کا درد آیا اور اس موقع سے، تو پھر اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اس کو روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، بعد میں قضا کرنا ہے۔ اور بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ یہ خون بھی حیض کا خون ہوگا بلکہ، لیکن ان تینوں میں زیادہ جو بہتر اور مناسب بات لگتی ہے وہ پہلی بات، یعنی کہ اس طرح کا خون جو کہ ولادت سے پہلے نکلتا ہے تو اسے استحاضہ ہی میں شمار کیا جائے، کیونکہ عورت کے اوپر عبادات کا فرض ہونا یہ یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے نمازوں کا مطالبہ کیا ہے ہر وقت برابر، جیسے ہی وقت داخل ہو جائے کسی بھی حالت میں، جب تک کہ بندہ ہوش میں ہے، چاہے اس کو کیسا بھی درد کیوں نہ ہو، بہرحال اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بالکل جو ہے کیا ہے محراب پر کھڑے ہیں نماز کے لیے، اور وہی ابو لولو علیہ لعائن اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس پر ہوں، تو اس نے جب حضرت عمر کو شہید کیا تو اس موقع پر بھی حضرت عمر نے نماز نہیں چھوڑی تھی، ٹھیک ہے، بے ہوش ہو رہے تھے، پھر جیسے ہی ہوش آیا پہلا سوال انہوں نے یہی کیا، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ ہاں بالکل۔ تو پھر اس کے بعد جلدی جلدی وہ نماز پڑھتے رہے، بے ہوش ہوتے رہے، اس لیے کہ وہ زہر آلود چھرا تھا جو اس نے گھوم دیا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ اور بھی کئی صحابہ اسی موقع پر جب پکڑنا چاہ رہے تھے ان کو بھی اس نے چبویا، اور کئی ایک جگہ شہید ہو گئے، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا گیا تو خود اس نے اپنے آپ کو بھی جو نا کیا ہے وہی چھرا اپنے آپ کو بھی گھونپ کر خود کو بھی جو نا ہلاک کر لیا تھا۔ ابو لولو، فیروز ابو لولو علیہ لعائن اللہ۔ تو بہرحال نماز یہ کسی بھی حالت میں جب تک بندہ ہوش میں ہے اسے نماز پڑھنا ہی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اگر وضو کر سکتی ہے ایسی عورت تو وضو کرے، ورنہ تیمم بھی کر سکتی ہے، اور اشارے سے بھی وہ اپنی نماز ادا کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، ادا کر سکتی ہے۔ تو عبادات کا فرض ہونا یہ یقینی ہے، باقی
یہ جو خون نکل رہا ہے تو اس میں چونکہ علماء کے اتنے اختلافات ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ استحاضہ کا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ یعنی کہ نفاس کا خون، اور کچھ علماء حیض کا خون کہتے ہیں۔ تو جب ایک مشکوک بات ہوتی ہے تو کسی شک کی وجہ سے یقین سے جو چیز ثابت ہوئی وہ زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ قاعدہ ہم کو بتاتے ہیں علماء کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے آپ نے مغرب میں وضو کیا تھا نماز کے لیے، آپ کو پورا یقین ہے کہ ہاں میں نے وضو کر لیا، اب اسی وضو کو باقی ہے سمجھ کر آپ عشاء کی نماز میں بھی آ کر داخل ہو گئے، اور نماز کے دوران آپ کو شک ہونے لگا کہ میرا وضو باقی تھا یا ٹوٹ گیا تھا۔ صرف شک ہو رہا ہے، یقین نہیں ہو رہا بلکہ شک ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہی قاعدہ ہم کو بتاتا ہے کہ شک کی وجہ سے آپ کا یقین، جو آپ نے مغرب میں وضو کیا تھا یہ تو آپ کو یقین ہے، تو وہ یقین ختم نہیں ہوگا، اسی حالت میں آپ کو اپنی نماز بالکل مکمل کرنی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی کسی آدمی نے کسی سے قرضہ لیا، یہ یقین ہے، اب وہ ادا کیا کہ نہیں ادا کیا اس میں اس کو شک ہو رہا ہے، تو آدمی شک کی وجہ سے نہیں میں ادا کر دیا رہوں گا بول کے سمجھ کے نہیں، ایسا نہیں دے، بلکہ اسے یہی یقین ہونا چاہیے کہ میں نے قرضہ تو لیا ہے، باقی اب وہ میرا جو شک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ میرا قرضہ ختم نہیں ہوگا، مجھے پھر سے ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ جو نہ ہے، تو ایسی ہی بات یہاں بھی ہے کہ عبادت کا فرض ہونا ایسی عورت پر بھی یہ یقین ہے بالکل، لیکن یہ جو خون نکل رہا ہے اب یہ مشکوک ہے، جس کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ یقین ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسی عورت برابر نماز بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہے کر سکتی ہے، سب بالکل جو نا وہ بالکل پاکیزہ عورتوں کی طرح سے اس کا معاملہ ہوگا۔